اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج ہم سب ایک بہت ہی مبارک محفل میں جمع ہیں، اور یہ جو محفل ہے یہ محفل نکاح ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں جو خوشی کے مواقع آتے ہیں، ان خوشی کے مواقع میں سے یہ موقع خوشی کے موقعوں میں بہت اہم موقع ہے کہ جب ایک اس نکاح کے ساتھ ایک نیا خاندان تشکیل پاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت ہی مبارک یہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اس نکاح میں خیر و برکت بھی فرمائے اور ان کی زندگیوں کو اللہ خوشیوں سے راحتوں سے بھر دے۔ یہاں پر چند باتیں میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، اور جب صحیح نیت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی نیت کی جو برکت ہے وہ اس کے عمل کے اندر آ جاتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کو اس کے عمل کا صلہ نہیں ملتا، اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ اسی طرح سے نکاح ایک عبادت ہے، اور محفل نکاح میں جو شرکت ہے اسے عبادت سمجھ کر شرکت کرنی چاہیے۔ آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ محفل نکاح میں ہم شرکت تو کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اگر نہیں گئے تو رشتہ دار ہے، دوست ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ عبادت ہے، نیکی کا موقع ہے، اور قبولیت دعا کے مواقع جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس میں سے ایک اہم موقع یہ بھی ہے کہ نکاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عبادت سمجھ کر محفل نکاح میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نکاح کی بھی ایک نیت ہے، اور نکاح کی جو نیت بزرگوں نے بیان کی کہ نکاح کس لیے کیا جاتا ہے۔ نکاح صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ دو کام ایسے ہیں جسے جنم روگ کہا گیا۔ ایک تو قرآن مجید کا حفظ ہے کہ حفظ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن پھر اسے ساری زندگی نبھانا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کا جو حفظ ہے یہ جنم روگ ہے، ساری زندگی کے لیے اس کو نبھانا ہے۔ اسی طرح سے نکاح ہے کہ دو بول کے ساتھ نکاح قائم ہو جاتا ہے، قبل تو بس قبول کیا، نکاح قائم ہو گیا۔ لیکن اب اس کو ساری زندگی نبھانا ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی ایک جنم روگ ہے کہ ساری زندگی نبھانا ہے۔ تو جب اس کی بنیاد صحیح نیت کے ساتھ ہوگی تو پھر اس کی جو برکات ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر بھی آتی ہے، اور اس کی برکات اس کی نسلوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ نکاح کی نیت یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں یہ موقع آئے تو نکاح اس نیت سے کرنا چاہیے، حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہش کا پورا، شہوت کا پورا کرنا نہیں، بلکہ حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو،
کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر فرمائیں گے کہ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہوگی وہ تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور اس کثرت تعداد پر آپ فخر فرمائیں گے، اور اس کا ذریعہ یہ نکاح ہے کہ اللہ نے ایک حلال ذریعہ انسان کی خواہش کو پورا کرنے کا اس کی فطرت کے مطابق اسے عطا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب زندگی میں شادی کا یہ موقع آتا ہے، نکاح کا یہ موقع آتا ہے، تو اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہک جاتے ہیں اور رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ نکاح تو ایک عبادت ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہر عمل کے اندر رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے اور ولیمے بھی کیے، وہ کس طرح سے کیے کہ اسلام میں جو سب سے سستی عبادت ہے وہ نکاح ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ساری شادی کے اندر جو اصل چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ فرماتے تھے کہ ایجاب و قبول پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول پہ تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں اتنی سستی عبادت ہے جسے آج ہم نے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب کی بیٹی تو بیٹھی رہتی ہے لیکن مالدار کے گھر پہ رشتے بہت زیادہ آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اس عبادت کو مشکل ترین بنا دیا اور مہنگا ترین بنا دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ موقع آتا ہے تو ایک دھوکہ ہمیں لگ جاتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ لگتا ہے، اکثر ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے، کسی گھر میں ہے، کہتے جی پہلی گھر کی پہلی شادی ہے، کچھ تو کرنا چاہیے، کہیں کہتے جی گھر میں آخری شادی ہے، کچھ تو کرنا چاہیے، اور کچھ کرنے میں شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہیں، بظاہر تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا ہے؟ اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس عمل کے اندر جو برکت ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کے اندر برکت کی جو مثال ہے وہ برکت کی مثال روح کی ہوتی ہے، باقی عمل کی جو مثال ہے وہ جسم کی ہوتی ہے۔ اور جب برکت چلی گئی، رسومات کا شکار اس عبادت کو ہم نے کر دیا، اور جب برکت چلی گئی اس کی روح ختم ہو گئی، اب وہ جسم ہے بغیر روح کے ہے، اور بغیر روح کے جسم ہمیشہ بیکار ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کوئی نیک کام کرے، اس نیک کام کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اس کی برکت بھی اس کے ساتھ مجھے حاصل ہے، اور وہ برکت جب حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی شریعت کی تابع داری اور غلامی کو اختیار کرتا ہے، شریعت کی رہبری اور رہنمائی کے اندر اپنے اس عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر برکت بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلی آتی ہے۔ اور وہ برکت صرف اس وقت اس عمل تک محدود نہیں رہتی ہے، اس برکت کا جو اثر ہے وہ انسان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کا جو موقع ہے یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جیسے کسی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد صحیح رکھی جائے تو آگے عمارت کی بڑی اچھی تعمیر ہوتی ہے، عمدہ تعمیر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی بنیاد کے اندر کوئی خرابی ہو، کمزوری ہو، اس کی بنیاد میں کوئی ٹیڑھ پن آ جائے، پھر اوپر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ کمزور بھی ہوتی ہے، اور اس کی کجی جو ہے وہ کبھی دور نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ جو نکاح ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ آج ہم نے تو شہرت، نام و نمود، دکھلاوا، تفاخر، اس پر اس کی بنیاد رکھ رکھی ہے، رسومات پر رکھ رکھی ہے۔
کہ بھئی کوئی رسم ہے کہ وہ فوت نہ ہو جائے. اور اچھے اچھے لوگ ایسے مواقع پر اچھے اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی لگام جو ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو کہتے جی وہ گھر والے جو ہے وہ نہیں مان رہے. ارے بھائی گھر والوں کا حکم بڑا ہے، شریعت کا حکم بڑا ہے؟ گھر والوں کا حکم بڑا ہے یا اللہ اس کے رسول کا حکم بڑا ہے؟ کس کا حکم بڑا ہے؟ تو رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی رسم رہ نہ جائے. یاد رکھیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ نیکی اور تقویٰ پر ہونی چاہیے، اور جتنی نیکی اور تقویٰ پر اس کی بنیاد ہوگی اس کا اثر نسلوں کے اندر منتقل ہوگا، نسلیں پھلتی پھولتی رہیں گی، نسلوں کے اندر نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا. آج دنیا کے اندر ہم بہت سے بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں جو آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات کہ جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان اللہ والوں کا جو نام اتنی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے اور وہ اس بزرگی کے ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن آج ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ باقی ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. اس نیکی کا اثر ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوا اور اولاد نیک ہوتی چلی گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں، اللہ اولاد کو شہرت عطا کر دیتا ہے. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ نیکی اور تقویٰ پر ہونی چاہیے. اور نیکی اور تقویٰ کی مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں. اللہ سے ڈر کر اپنے کاموں کو انجام دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاموں کو انجام دینا، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ بڑا نازک ہے اور اللہ اس رشتے کا بقا چاہتا ہے. اللہ کو اس رشتے کے اندر جوڑ پسند ہے، اللہ توڑ کو پسند نہیں کرتا. بڑا نازک رشتہ ہے اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس رشتے کے اندر پیدا کیا جائے، فساد پیدا کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ گھر ہمیشہ مرد کی سمجھداری سے چلتے ہیں. اللہ نے مرد کو قوام و سردار بنایا ہے، مرد کی سمجھداری سے گھر چلتے ہیں. عورت تو ناقص العقل ہے، مرد کی سمجھداری سے گھر چلا کرتے ہیں. اور گھر چلنے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو اختیار کر لے تو یہ ازدواجی زندگی بڑے لطف کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو اس کی حقیقت کو بیان کیا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہاری نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تم میں سے تمہارے جوڑے اللہ نے بنائے. اور اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ، ہماری نشانیوں میں سے ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، زمین پہ نہیں بنتے. ہم سمجھتے کہ ہماری پسند ہے، ہم سے پہلے ہی اللہ کی پسند ہے. اس لیے اللہ کی اس پسند کا بڑا احترام کرنا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ شوق سے شادی تو کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک دوسرے میں کیڑے بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے یہ تو سوچو نسبت کتنی بڑی ہے. اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے. یہ جوڑ تم نے نہیں ملایا ہے، جوڑ تو میں نے ملایا ہے، میں نے بنایا ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے، اس کی بڑی لاج رکھنی چاہیے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں سکون حاصل ہو، ایک دوسرے سے محبت اور مودت آپس کے اندر ہو. اس رشتے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک جنت کا نمونہ بن جائے. دنیا کی زندگی میں تمہیں جنت کا لطف آنے لگے. اور اس کے لیے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ نیکی اور تقویٰ پر اس کی بنیاد ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ توقعات کو گھٹانا چاہیے، توقعات کو بڑھانا نہیں چاہیے. ہوتا کیا ہے
کیونکہ جب توقعات بڑھ جاتی ہیں تو پھر رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رشتوں کا تقدس پامال ہونے لگتا ہے، پھر بات بات کے اندر شکوے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہاں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا ہم مزاج بنایا جائے، ہم خیال بنایا جائے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ غصے اور جذبات سے کبھی گھر نہیں چلا کرتے، غصے اور جذبات سے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ بیوی نے بات نہ مانی تو مرد کو بات کو معمولی سی بات پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ غصے سے گھر چلا کرتا ہے، غصے سے کبھی گھر نہیں چلا کرتا، گھر تو بڑے تحمل سے چلا کرتا ہے، برداشت سے چلا کرتا ہے اور درگزر سے چلا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر بدل جائے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی بدل جائے، اور اسی لڑائی میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدلتا کوئی نہیں ہے، اپنے ڈگر پہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو دوسرے پر اختیار نہیں ہوتا، انسان کو اختیار اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے پر مجھے اختیار ہے، آپ کو اپنے آپ پر اختیار ہے۔ ہم اپنا اختیار اپنے آپ پر تو استعمال کرتے نہیں، اور ہم ساری زور آزمائی بیوی پر کرتے کہ بیوی بدل جائے، اور بیوی شوہر پر کرتی ہے کہ شوہر بدل جائے۔ تو یاد رکھیے کہ بدلنے کا جو آغاز ہے وہ اپنی ذات سے ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، اور جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے اندر درستی لائیں گے، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، کیونکہ رویے جو ہے نا یہ زندگی کے اندر اچھے تاثر کو بھی قائم کرتے ہیں اور رویے برے تاثر کو بھی قائم کرتے ہیں۔ نرم رویہ، نرم برتاؤ یہ دلوں کو جیت لیتا ہے، اور سخت رویہ، سخت برتاؤ یہ دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اور پھر جب اکٹھا رہنا ہوتا ہے کوئی ناگواری کی باتیں بھی پیش آ جاتی ہیں تو کبھی معذرت کے پیش کرنے میں جھجکنا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی انسان کی انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں تو مرد ہوں، بیوی سے معذرت کیسے کروں، شاید شان چھوٹی ہو جائے گی یا کوئی ناک کٹ جائے گی۔ ارے بھائی، معذرت کرنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو پسند ہے جو معذرت میں، معافی میں پہل کر لے۔ اللہ کو یہ بندہ پسند ہے، اس لیے اس انا کی وجہ سے اپنے رشتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ انسان چھوٹا بن جائے، عاجزی کو اختیار کر لے، معافی مانگنے میں پہل کر لے، لیکن اپنے رشتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کی تقدس کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے، اس کے احترام کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ اور جتنا میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، اس تعلق کے اندر ہم آہنگی ہوگی، اتنے ہی اچھے اثرات ان کی اولاد کے اوپر منتقل ہوں گے۔ جن گھروں کے اندر ماں باپ کے تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے، اس کشیدگی کے اثرات ان کی اولاد کے اندر کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ ان کی اولاد کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ اس لیے آپس کے تعلق کو ایسا رکھنا چاہیے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے موقع پر اکثر نوجوانوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے، دیکھو پہلے کی زندگی جیسی گزری سو گزری، لیکن اب اپنی آئندہ کی نسل پر رحم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لو، اپنی عادات کو بدل لو، اپنے اخلاق کو بدل لو، اپنے کردار کو بدل لو، اپنی گفتار کو بدل لو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہارے ساتھ ایک رفیق حیات بھی ہے جو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے۔ وہ کوئی تمہاری ملازمہ نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نوکرانی والا، ملازمہ والا برتاؤ نہ کرو۔ وہ کسی کی لفظ جگر ہے، کسی نے اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے، اور جس نے اپنا جگر گوشہ دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ اس لیے رشتوں کا احترام کرو، اس کے تقدس کو پامال نہ کرو، اس کو اپنی انا کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔ آج لوگ تانا زنی کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے سن کر کہ کس طرح سے تانا زنی کی جاتی ہے۔
ایک انسان نے اپنے دل کا پھل دے دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، ان کے گھر میں وہ تربیت نہیں ہو سکی جس معیار کی آپ چاہتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے رسوا کیا جائے۔ اب وہ آپ کے گھر کی فرد ہے، اب آپ کی ذمہ داری اس کی تربیت کرے، اسے تان و تشبیہ نہ کرے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو تان و تشبیہ کی جاتی ہے کہ جی تم اپنے باپ کے گھر سے کیا سیکھ کر آئی اور تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا۔ انتہائی بد تہذیبی کی بات، جہالت کی بات ہے کہ بچیوں کو اس طرح سے مطمئن کرنا۔ بھائی اگر اس کی تربیت کے اندر کچھ کمی ہے، اس کے سلیقے کے اندر کچھ کمی ہے، اب وہ تمہارے گھر کا حصہ ہے، اب اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے اسے رسوا کیوں کرتے ہو، اور اسے رسوا نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو، تم اپنی نااہلی کو ظاہر کرتے ہو کہ ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم ایک آنے والی کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم سکھا نہیں سکتے۔ نہیں، اب ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کمی ہے، اور ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، کوئی انسان میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر قسم کے نتائج سے پاک ہوں، کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی تذلیل والا برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس سے محبت کرے، لیکن یاد رکھیے کہ پہل کون کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے محبت ملے، اور وہ چاہتی مجھے محبت ملے، پہل کون کرے؟ تو یاد رکھیے چاہتوں سے محبت نہیں ملا کرتی، آپ محبت دینے والے بن جائیں، اللہ آپ کو بھی محبت دلا دے گا۔ آپ محبت کو بانٹنا تو شروع کریں، آپ دینا تو شروع کریں، اور اس معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے، جو اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ آپ اپنی جانب سے اس کے حق کو ادا کیجیے، اللہ اس کے اندر بھی ڈال دے گا، وہ بھی آپ کے حق کو ادا کرے گا۔ آپ کے اندر محبت ہوگی، وہ محبت اس کے اندر بھی آ جائے گی۔ یک طرفہ کبھی گاڑی نہیں چلا کرتی، یہ دو طرفہ رشتہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اپنی گھر کی زندگی کو تلخ بنا لیتے ہیں، تلخیوں کا شکار کر لیتے ہیں، اس کے اثرات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، رشتوں کا احترام اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ مومنین میں، ایمان والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور اچھے اخلاق والوں میں وہ بہتر مومن ہے جو اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کیونکہ باہر تو ہر آدمی اچھا برتاؤ کر لیتا ہے، باہر اچھا برتاؤ کرنا یہ کوئی امتحان نہیں ہے، اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر سے باہر نہیں ہوتا۔ باہر تو آدمی کہتا ہے کہ اگر برا برتاؤ کیا، برا اخلاق ہوا تو باہر تو رسوائی ہوگی نا، لیکن گھر کی خرابی کو کون دیکھتا ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے مومنین میں وہ زیادہ اچھا مومن ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اللہ و اخلاق نبوی کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر وہ اخلاق آ جائیں، وہ عادات آ جائیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بھی خیر و برکت فرمائے، اور ان کی زندگی کو اللہ خوب راحت اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا